اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزاق طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ الہی مجلس رضا کو منظور فرما۔ الہی جتنے شیعہ سنی تشریف فرما ہیں ان کے دلوں کی نیک اور جائز خواہشات کو پورا فرما۔ بانیان مجلس قبلہ میاں نواز علی پیرزادہ، میاں صدیق علی پیرزادہ، خالق کائنات ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ میاں نواز صاحب کے والدین مرحومین کے درجات بلند فرما۔ جتنے حاضرین محفل ہیں جو جو خواہشات رکھتے ہیں الہی آمین کہنے والوں سے کہنے والے سے پہلے ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ پروردگار دو عالم بیماروں کو شفا یابی عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ پردے میں جتنی میری مائیں میری بہنیں میری بیٹیاں تشریف فرما ہیں ان کے دلوں کی نیک اور جائز خواہشات کو پورا فرما۔ ہمارے امام کا جلد نزول فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما، ہمیں امام کی زیارت کے قابل بنا۔ ایک اتنی بلند صلوات پڑھیں جتنی محمد والے محمد نے طاقت عطا کی ہے۔ وہی فعل انبیاء ہے ماتم حسین کا۔ کرنی نے دانت توڑ کے عشق رسول میں جائز بنا دیا ہے یہ ماتم حسین۔ نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین المخدومین المطہرین، ولعن اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایت علی ابن ابی طالب صلوات۔ اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بلند صلوات۔ اجازت ہے سادات و غیر سادات میں اپنی نوکری کا آغاز کروں۔ معصوم کا فرمان ہے کہ جب کوئی بندہ حسین کی مجلس میں آ کر بیٹھ جاتا ہے اور بیٹھنے کے بعد بول پڑتا ہے، معصوم فرماتے ہیں پھر اسے قبر کی گرمی میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ مل کے عبادت کرتے سارے۔ معصوم کے پاس ایک بندہ آیا، چلو دوسری روایت آپ کی نظر کر کے میں آپ سے دعاؤں کا طالب ہوتا ہوں۔ معصوم کے پاس ایک بندہ آیا کہ کہنے لگا مولا آپ کو ماننے کا اجر کیا ہے؟ تشریف فرما، میں آپ سب کی نکرانی کا بیٹا ہوں۔ بندہ آگے کہتا ہے مولا آپ کو ماننے کا اجر کیا ہے، فائدہ کیا ہے، قیمت کیا ہے، بدلہ کیا ہے؟ معصوم کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، مسکرا کے فرماتے ہیں ہمارا ماننے والا ہم سے ایک وعدہ کر لے، معاہدہ کر لے۔ مولا کیسا معاہدہ؟ معصوم مسکرا کے فرماتے ہیں دنیا میں ہمارے ذکر میں وہ بولے، قبر میں اس کی جگہ ہم بولیں گے۔ آئے 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 جی ہیں آپ حیدری جیوے بھی میرا وسیب زندگی دراز ہوئے میرے وسیب دی بہت پیارا اپنے علامہ صاحب کیا علامہ صاحب کیا آتا ہے، کیا آتا ہے بے شک اللہم صلی اللہ محمد۔ میں بالکل اپنے علاقے تے راضی ہاں، مطمئن
جتنا خوبصورت آپ نے عشرہ محرم الحرام میں سماعت کی، خدا کی قسم قبر کی دیواروں تک میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ توجہ کیجئے گا، میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ چلو ایک اور فرمان آپ کی نظر کرتا ہوں۔ معصوم کے پاس ایک بندہ آیا، آگے کہتا ہے مولا آپ کی دادی کا نام فاطمہ ہی کیوں ہے؟ یہ فضائل میں پڑھنا ہے۔ معصوم مسکرا کے فرماتے ہیں میری دادی کا نام فاطمہ اس لیے ہے کہ میری دادی ازل سے اپنی شیعوں کو جہنم کی آگ سے بچا چکی ہے۔ کل میں بابا جی یہ گال چھوڑی آئی دو جملے وہ پڑھ کے اٹھاؤں گا، لکھا شروع کرے سا۔ میں ذکر اس بی بی کا کرنا چاہتا ہوں کہ جس کا لقب ہی خاتون جنت ہے۔ جناب باب الحوائج کی زبان سے اس بی بی کا تعارف کرا کے کل سے آگے میں سفر کرنا چاہتا ہوں۔ جناب امیر مسلم جب قید ہو کر ابن زیاد کے دربار میں آئے، سارے کہہ دو اس پہ لعنت پیش ہے، قید ہو کر ابن زیاد کے دربار میں آئے، تاریخ کے ہاتھ کڑیوں میں جکڑا ہوا جناب مسلم سامنے تخت پہ ابن زیاد بیٹھا تھا، بیٹھ کے دیکھ کے کہتا ہے مسلم تو نے میرا سلام نہیں کیا، میں مسلمانوں کا امیر ہوں۔ سرکار مسلم جلال کے عالم میں آ کے فرماتے ہیں تو جن مسلمانوں کا امیر ہے میں ان پہ بھی لعنت کرتا ہوں۔ جاگنا نیازے بولا میں نے لفظ دینے ہیں، میرے پاس میری طاقت نہیں کہ میں جوش سے خطاب کر سکوں، لفظ دینے ہیں، آپ سے دعائیں لینی ہیں۔ جناب مسلم دیکھ کے فرماتے ہیں میں ان مسلمانوں پہ بھی لعنت کرتا ہوں جو تجھے اپنا امیر مانتے ہیں، اور میرا جو امیر ہے حسین میں اسے سلام کر کے آیا ہوں۔ ہائے 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 بیدار ہونا نیاز ہے، مل کے مدد کرے حیدری۔ یہ دیکھ کے کہتے ہیں مسلم نہ تو نے میرا سلام کیا ہے، ہتھکڑیوں میں تو قید ہے، زنجیروں میں قید ہے، پاؤں میں تیرے بیڑیاں ہیں، گلے میں تیرے توق ہے، ایسا کر تو میرے ہاتھ میں بیعت کر لے، میں تجھے قیدوں سے رہائی دے دوں گا، میرے ہاتھ میں بیعت کر لے، میں تجھے قیدوں سے رہائی دے دوں گا۔ جملہ بڑا نفیس ہے، پیچیدہ جی ہے کیونکہ پڑھا لکھا مجمع ہے، میں تمہاری نظر کرتے دعاواں دا طالب ہونا چاہنا، تو میرے ہاتھ پہ بیعت کر لے تاکہ میں تجھے قیدوں سے رہائی دے دوں۔ جناب مسلم جلال میں آ کے فرماتے ہیں پاگل ہو گیا ہے، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ جن ہاتھوں نے طہارت کا قرآن چھوا ہو وہ غلاظت کے ڈھیر پہ کیسے آ جائے؟ آئے ہائے 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 زندہ ہے جن شیعہ، جن ہاتھوں نے طہارت کا قرآن چھوا وہ غلاظت کے ڈھیر پہ کیسے آ جائے؟ یہ ابن زیاد دے کے کہتے ہیں مسلم نہ تو نے میرا سلام کیا ہے نہ میری بیعت کرتا ہے، میں نے تیرے لیے موت کو تجویز کیا ہے۔ توجہ کر جو باب الحوائج کا مرید بیٹھا سرکار باب الحوائج کے صدقے میں دعائیں قبول ہوتی، توجہ ہے نا نیاز مولا جو مسلم کو باب الحوائج مانتا ہے، پوری توجہ کرتا ہے۔ دیکھ کے کہتے ہیں یہ ابن زیاد نہ تو نے میرا سلام کیا نہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے، میں نے تیرے لیے موت کو تجویز کیا ہے، میں نے تیرے لیے موت کو تجویز کیا ہے۔ ایک بندہ چپ رہا، بروز معاشر امیر مسلم کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہوں گا فضائل بھی تیرے تھے، ماننے والا بھی تیرا تھا، اللہ جانے چپ کیسے بیٹھا رہا، میں نے تیرے لیے موت کو تجویز کیا ہے۔ تاریخ کہتی ہے جناب مسلم جلال میں آئے، جلال میں آ کے فرماتا ہے کس موت سے ڈرا رہا ہے جو ہم سے ڈرتی ہے؟ مسلم دیکھ کے فرماتے ہیں مجھے موت آئے گی لیکن تب جب میں چاہوں گا۔ ہائے 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 مگر موت جب نبی معراج پہ گئے چوتھے آسمان پہ پہنچے وہاں ملکل موت سے ملاقات ہوئی، چپ ہو گئے، ملکل موت نہ سنتے۔ مولا میرے کائنات کا فرمان ہے موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ ایک اور جگہ مولا مشکل کشا فرماتے ہیں موت مومن کے لیے ہماری ملاقات کا ذریعہ ہے۔ جاگنا نیاز ہے بولا نبی چوتھے آسمان پہ پہنچے، ملکل موت سے ملاقات ہوئی، ملکل موت نے نبی کا سلام کیا، ساتھ ہی ملکل موت نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے بھائی علی ابن ابی طالب کا کیا حال ہے؟
جیسے کم علموں کا علم بڑھانے کے لیے نبی نے ملک الموت سے پوچھا تو میرے بھائی علی ابن ابی طالب کو جانتا ہے؟ یہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے یا رسول اللہ کمال کر دی ہے، دنیا کے بچے بچے کو میرا پتہ ہے کہ میں نے ان کی جان نکالنی ہے، مجھے اس کا پتہ کیوں نہ ہو جس نے میری جان نکالنی۔ مسلم جلال میں آ کے دیکھ کے فرماتے ہیں، صلوات تلاوت فرمائی کہ بلا منبر پہ تشریف لے آئے، اللہم صلی اللہ محمد وآلہ۔ مسلم جلال میں آ کے فرماتے کس موت سے ڈراتا ہے جو ہم سے ڈرتی ہے؟ امیر مسلم دیکھ کے فرماتے ہیں دشمنوں کے دربار میں جلال میں آ کر عقیل کا بیٹا دیکھ کے فرماتا ہے مجھے موت آئے گی لیکن تب جب میں چاہوں گا۔ دیکھ کے کہتے ہیں تو کب چاہے گا؟ جناب مسلم جلال میں آ کے فرماتے ہیں جب تک میں تجھے اور تیرے حواریوں کو یہ نہ بتا دوں کہ حسین کون ہے۔ آئے 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 جاگرہ نہیں آتے بولا جب تک میں تجھے اور تیرے پھر ابن زیاد دیکھ کے کہتے ہیں جلدی کر بتا۔ جناب مسلم دیکھ کے فرماتے ہیں میں مسلم عقیل کا بیٹا اس حسین ابن علی ابن ابو طالب کا سفیر ہوں، میں مسلم عقیل کا بیٹا۔ یہ میں اپنی طرف سے دوسری بات نہیں کہہ رہا، تاریخ میں ملتا ہے جب 4-5 بار جناب مسلم نے کہا نا میں مسلم عقیل کا بیٹا حسین ابن علی ابن ابو طالب کا سفیر بن کے آیا ہوں، تو دربار میں ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کے کہتا ہے مسلم بار بار وہ اپنے باپ اور دادا کا اور حسین کے باپ دادا کا نام لیتا ہے، بات آگے کیوں نہیں کرتا، بات آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ جناب مسلم ابن زیاد کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں میں تو اس کی غیرت کو للکار رہا ہوں، میں تو اس کی غیرت کو للکار رہا ہوں کہ میں اپنے باپ دادا کو بھی جانتا ہوں، جس کا سفیر بن کے آیا ہوں اس کے باپ دادا کو بھی جانتا ہوں، اگر اس میں جرت ہے تو یہ اپنے باپ دادا کا نام مل کے عبادت کر رہے ہیں۔ اگر اس میں جرت ہے تو یہ اپنے باپ، جب پورے دربار کو جناب مسلم نے ابن زیاد کی حقیقت آشنا کرائی، مشترکہ مکے دا پوتر جو آئی، جب پورے دربار کو حقیقت دکھا اس وقت جناب مسلم جلال میں آ کے فرماتے ہیں ابن زیاد تو بھی سن اور تیرے حواری بھی سن۔ یہ جملہ توجہ نال زیادہ جو ہے نا اگر توجہ کرے سو تلمت بات تو بھی سن تیرے حواری بھی سنے کہ میں مسلم عقیل کا بیٹا اس حسین ابن علی ابن ابو طالب کا سفیر ہوں کہ جس کی ماں زہرا عالم ارواح میں اگر اللہ کی تسبیح نہ کرتی تو آدم کو پتہ نہ چلتا کہ میرا خالق گود ہے۔ ہائے 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 جملہ بڑا میں نے اگر سید عالم ارواح میں اللہ کی تسبیح نہ کرتی تو آدم کو میں کہتا ہوں کیا خوب مقدر بنایا قبلہ اللہ نے علی البطول کا۔ اگر عرش پہ عالم ارواح میں سیدہ اللہ کی تسبیح نہ کرتی تو آدم کو پتہ نہ چلتا اس کا خالق کون ہے، اور اگر فرش پہ علی سجدہ نہ کرتا تو مخلوق کو پتہ نہ چلتا کہ ان کا خالق کون ہے۔ مل کے عبادت کریں پریشان تو نہیں ہو گئے ہو آپ دیکھو سوئی تو بڑا جوش نہ پڑتا ہے یہ ملکے ہو میں 2 سے 4 جملے حیدری زندگی دراز ہو چھوٹے صاحب عقد طے ہو۔ اللہ نے جبرائیل سے فرمایا جبرائیل جا میرے محبوب محمد مصطفیٰ کے پاس جا، اسے جا کے کہے میری کنیز خاص کا عقد ہے۔ آئے 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 میرے استاد محترم یوں ہی فرمائے میری کنیز خاص کا عقد ہے، میں اللہ فرما رہا ہوں کہ اس کا حق مہر میں خود طے کروں گا۔ توجہ کرنا نیاز ہے بولا 2 جملے پڑھ کے
اللہ کا پیغام دیا. اللہ فرما رہا ہے میری کنیز خاص کا عقد ہے, میری کنیز خاص کا عقد ہے. بابا فیاض شاہ جی, میری کنیز خاص کا عقد ہے. اللہ فرما رہا ہے حق مہر میں خود ادا کروں گا, میں خود طے کروں گا, میں خود طے کروں گا, میں خود طے کروں گا. جیسی جناب سیدہ نے سنا نا, سیدہ سن کے جبرائیل کو دیکھ کے فرماتی ہے جبرائیل جا اللہ سے کہہ پھر مہر طے کرے میں فاطمہ ہوں. جاگے نا نہیں آتے بولا میں طے کرے میں فاطمہ. جبرائیل کے عرش میں یا اللہ سیدہ فرما رہی ہے حق مہر بتا. اللہ نے فرمایا یہ جتنی زمین ہے یہ سیدہ کا مہر ہے. ہائے ہائے ہائے, جو سیدہ کا مرید بیٹھا ہے توجہ کرنا, سیدہ کا مہر. جبرائیل نے اتنا مہر کسی کا سنا ہی نہیں تھا. فرش پہ آیا, اللہ فرما رہا ہے یہ جتنی زمین یہ آپ کا مہر ہے. جناب سیدہ دیکھ کے مسکرا کے فرماتی ہے جا اللہ سے کہہ تھوڑا ہے. ہائے 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 ہائے, سیدہ کہہ رہی ہے تھوڑا ہے, تھوڑا ہے. آوازیں قدرت آئی, جا سیدہ سے کہہ جتنے آسمان ہیں میں تیرے مہر میں دیتا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں فضائل میں آنسو جاری ہو گئے ہیں مومنین کے, سادات کی زندگی دراز ہو. جتنے آسمان ہیں میں تیرے مہر میں دیتا ہوں. آگے بی بی اللہ فرما رہا ہے یہ جتنے آسمان ہیں آپ کے مہر میں. سیدہ دیکھ کے فرماتی ہے جا اللہ سے کہہ تھوڑا ہے. آئے عرش میں پالنے والے سیدہ راضی نہیں ہو رہی, سیدہ راضی نہیں ہو رہی. جملہ تمہاری نظر کر دے بندہ چیک کرے سا جڑا ہوئے شیعہ سیدہ دے فضائل دے چپ کرو, یہ سیدہ راضی نہیں ہو رہی. آواز قدرت ہے جبرائیل جا سیدہ کو راضی کر, نہیں تو جس سے سیدہ ناراض اس سے میں اللہ ناراض. آئے 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 آئے, مل کے عبادت کرے ہائے اللہ فرما رہا ہے جس سے تو ناراض اس سے میں اللہ ناراض. پھر آسمان دے گیا. اللہ نے فرمایا جبرائیل جا بطول کو کہہ میں وحدہ لا شریک ہوں, تو میری کنیز خاص ہے, تیرا عقد کا موقع ہے. اللہ فرما رہا ہے جو کچھ تجھے مہر میں چاہیے تو زبان سے حکم صادر کرتی جا, میں فیکون کہہ کے بناتا جاؤں. پھر سیدہ آپ کے پاس جبرائیل آیا. سیدہ اللہ حکم فرما رہا ہے جو کچھ مہر میں چاہیے آپ حکم کریں, میں اللہ کن فیکون کہے اسے پورا کرتا ہوں. سیدہ نے دیکھ کے فرمایا اب جو مومن بیٹھے ہیں اپنا مقام دیکھیے گا, آپ کی فضیلت کیا ہے. سیدہ نے دیکھ کے فرمایا جبرائیل جا عرش میں اللہ کو کہہ. سیدہ فرما رہی ہے یہ جتنا مہر ہے واپس لے لے, بدلے میں میرے شیعوں کی شفاعت کر دے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. خدا کی قسم جبرائیل آیا عرش پہ, اللہ نبی کی بیٹی کہہ رہی ہے جتنا مہر دیا ہے واپس لے لے, اس کے عوض اس کے بدلے میں میرے شیعوں کی شفاعت لکھ دے. آواز قدرت ہے جبرائیل جا سیدہ سے کہے کہ جتنا مہر دیا ہے وہ بھی قبول کر اور حسین کے شیعوں کی شفاعت بھی قبول کر. خدا کی قسم آج صحیح ماں بھی اتنا پیار اولاد سے نہیں کرتی جتنا جناب سیدہ حسین کے عزادار سے کرتی. توجہ ہے نا عزیزان, اسی سیدہ کی بیٹیاں زندگی دراز سید جو ہوئے ہوئے, اسی سیدہ کی بیٹیاں 10 محرم کے بعد ہاتھوں میں ہاتھ رسیاں, ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے, بے پلانے اونٹوں بے سوار. میں سوچ رہا ہوں کون سے جملے پڑھوں کون سے نہ پڑھوں, دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں. جب شام غریبہ گزری نا, شام غریبہ بڑا مار تھا جناب سیدہ کو عباس پہ. اور یاد رکھنا رونے والا جس سیدہ کے فضائل سنے ہوں نا, عباس اسی نے دنیا میں نام رکھا اور کہا تھا یہ میرا بڑا وفادار بیٹا ہوگا. خدا کی قسم جب شام غریبہ گزری نا, جو سید بیٹھے ہیں مجھے معاف کر دینا, شمر کے ایک ہاتھ میں حسین کا سر تھا, دوسرے ہاتھ میں زینب کی چادر تھی. یہ وہاں آیا جہاں عباس کی لاش پڑی
سید بیٹھے ہیں معاف کرنا، غازی کی لاش پہ اس نے زینب کی چادر پھینکی، دیکھ کے کہتے ہیں عباس پہچان یہ کس کی چادر ہے؟ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، عباس پہچان یہ کس کی چادر ہے؟ تاریخ کہتی ہے تڑپ گیا عباس، آواز آئی مجھے لڑنے کی اجازت نہیں ملی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ دو جملے اور سماج کیجیے گا، بسم اللہ سید۔ سید جو ہوئے بڑی عصمت والی بیوی تھی جناب سیدہ زینب، بڑی عصمت والی، جو نہیں رو سکے سیدہ سے معاف نہیں مانگنا۔ علامہ اسیر جاڑوی صاحب کا ایک جملہ ہے، استاد محترم سے دعا لے کے جملہ آپ کی نظر کروں گا، جس کی آنکھ کا وضو ہو گیا، جس کا نہیں ہوا زینب سے معافی مانگنا کہ بی بی عشر ثانی بھی تیرا تھا، محرم بھی تیرا تھا، مسائل بھی تیرا تھا، بی بی میرے گناہوں کو معاف فرما، میرا گریہ نہیں ہو سکا۔ علامہ اسیر جاڑوی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ زینب کا خیمہ وہ خیمہ تھا کہ جس میں حسین بھی بغیر پوچھے نہیں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، بسم اللہ کرو، رونے کی کوشش کرنا۔ زینب کا خیمہ وہ خیمہ تھا کہ جس میں حسین بھی اور بغیر پوچھے نہیں جاتا تھا۔ جو سید بیٹھے ہیں معاف کرنا جملہ پڑھنے لگا ہوں، اور جس خیمے میں حسین بغیر پوچھے نہیں جاتا تھا وہ شمر گھوڑے سمیت، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، شمر گھوڑے سمیت اسی خیمے، اجرکم من اللہ اجرکم من اللہ۔ خیمر چلو خیمے کو آگ لگی، نہیں پڑھتا میں اگلا مسئلہ، میں نے جناب سیدہ کا بازار ادا پڑھنا تھا، آپ نے ماحول بنا دیا۔ دو جملے شام غنیمہ کے، خیمے کو آگ لگی، دعا فرمائے سو خیمے کو آگ لگی، جیسے جو خیموں کو آگ لگی نا، ماحول اس طریقے کا بن گیا ہے مجھ سے رہا نہیں جاتا۔ علامہ اسیر جاڑوی صاحب فرماتے ہیں جیسے خیموں کو آگ لگی نا، بیویاں وہاں آئی جہاں بیمار کربلا لیتا تھا، سجاد کے قریب آ کے زینب کہتی ہے سجاد تو امام ہے، مسئلہ بتا، خیموں کو آگ لگ گئی ہے، جل مرے یا باہر نکل۔ جزاک اللہ، روتے آنا، تیاری کرنا، جملوں میں آخری پڑھ کے ممبر چھوڑ دوں گا، جل کے مر جائیں یا خیموں سے باہر نکلے۔ تاریخ کہتی ہے کہ سید سجاد نے کہا پھوپھی جان بچانا واجب ہے، خیموں سے باہر نکلو۔ ہر بی بی نے باغوں کا پردہ بنایا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کی ناغہ زبان پہ خیموں سے باہر نکلی۔ تاریخ کہتی ہے 4 سال کی ایک بچی نام سکینہ سجاد کے قریب آ کے کہتی ہے سجاد، اور میری پھوپھیوں کے بال بڑے تھے، انہوں نے پردہ بنایا، میرے بال چھوٹے ہیں، رونے والے چھوڑ رہا ہوں ممبر۔ جب بیویاں خیموں سے باہر نکلی نا، شمر کہتے ہیں میں گھوڑے پہ سوار تھا، میں نے دیکھا ایک مزدور ہے جس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی گٹھڑی ہے، سینے سے لگا کے کھڑی ہے۔ میں نے جب غور کیا نا، مجھے پتا چلا یہ عمران قیس کی بیٹی ہے، یہ رباب ہے، یہ بادشاہ کی بیٹی ہے، یقیناً اس کے پاس کوئی قیمتی سامان ہوگا۔ یہ کہتے میں نے رباب کے پیچھے گھوڑا لگایا، جو سید بیٹھے ہیں معاف کرنا ممبر چھوڑ رہا ہوں، رباب کے پیچھے گھوڑا لگایا۔ جب کافی دیر سیدہ بھاگ چکی نا، تاریخ کہتی ہے سیدہ منہ کے بل زمین پہ